حضرت علامہ مولانا محمد رفیق صدیقی صاحب کو کہ آپ اپنے مخصوص انداز میں محبوب علیہ الصلاۃ و تسلیم کی مدحت سرائی فرماتے ہوئے ہمارے قلوب و ذہان کو منور و معطر فرمائے۔ نعرہ تکبیر، آپ بھی سست پڑ گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطاء ماہی الذنوب والخطا الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء محمد المصطفیٰ علیہ التحیات والثناء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بنعمت ربک فحدث۔ درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ محترم ظفر اقبال فریدی صاحب، بانی مجلس، صدر مجلس، مہمانان گرامی، جملہ حاضرین مجلس، آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ہفتے میں 2 بار مجلس واعظ قائم فرمایا کرتے تھے، لیکن جس دن حضرت رابعہ بصریہ مجلس میں نہ ہوتی اپنے واعظ کو ترک فرما دیتے۔ پوچھا کہ ایک عورت کے لیے واعظ چھوڑ دیتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاتھیوں کی خوراک چینٹیوں کو نہیں کھلائی جا سکتی۔ پیر صاحب نے مجمع تو شیر کرا دیا، وقت کا لحاظ ہوتا ہے، میری طبیعت بھی ناساز ہے، آواز بیٹھی آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن میں اس لیے مطمئن ہوں کہ آپ اس مجمع میں چیونٹیاں نہیں ہاتھی باقی ہیں۔ ہاتھی رہ گئے ہیں انشاءاللہ، اور یہ یقین رکھو یہ آج کا آپ کا بیٹھنا آج کی رات گراں ہے، لیکن قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس ایک رات کا بیٹھنا اس 50,000 سال کو آنکھ جھپکنے کی برابر میں گزار دے گا۔ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب شیرازی زیدہ مجدہ، اللہ ان کے شرف کو اور بھی زیادہ کرے، ان کی تقریب شادی خانہ آبادی کی تقریب کے سلسلہ میں یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہے۔ اپنی شادی کی خوشی میں یہ شیرازی سید
اپنے جد امجد کا میلاد کرا رہا ہے، حق بھی یہی تھا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمانی زندگی کی جان ہے، ایمانی زندگی کی جان ہے میلاد النبی، انسانی رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے میلاد النبی، اور روحانی زندگی کی غذا ہے میلاد النبی۔ ابھی بتاتا ہوں، اگر آپ بیٹھے تو میں پہلے یہ بتا دوں کہ یہ شادی کی کیا مناسبت ہے محفل میلاد سے۔ شادی کی تقریب ہے، بزم شادی ہے، سجائی جا رہی ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے بھی ہمیں حکم ہے زینوا مجالسکم، سنیے میں حدیث سنا رہا ہوں، زینوا مجالسکم، میرا کلمہ پڑھنے والوں تمہاری مجلس، خواہ دعوت اسلام کی مجلس ہو، تبلیغ قرآن کی مجلس ہو، درس حدیث کی مجلس ہو، ذکر خدا کی مجلس ہو، حرم کعبہ کی مجلس ہو، محراب مسجد کی مجلس ہو، تیرے باپ کے جلیسے کی مجلس ہو، تیری صحرا بندی کی تقریب ہو، کوئی بھی مجلس ہو، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، میری نعت خوانی سے سجایا کرو۔ مجھ پہ درود پڑھا کرو، کیوں؟ ان الصلاۃ علیہ، ان صلاتکم علیہ، مجھ پر ان مجلسوں میں تمہارا یہ درود پڑھنا نور لکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے لیے یہی نور ہوگا۔ دن ایک ہے، پل صراط ایک ہے، راستہ ایک ہے، مجمع ایک ہے، ایک کے لیے نور ہے، ایک کے لیے اندھیرا ہے۔ فریدی صاحب اگے اگے تو فریدی صاحب جا رہے ہیں، ساری زندگی ملاد چ گزری، نور لکم، تیرے واسطے نور ہے، پیچھے فتوا لاؤن والا نیرے میں ٹکرا پہ ماردا، ہائے ہائے ہائے، کہ میرا کی قصور ہے کہ تینوں نظر نہیں آتا پہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ نکاح توجہ فرماؤ، نکاح کیا ہے؟ عقد، نکاح کیا ہے؟ یہ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قبول و ایجاب، کیوں جی یہی ہے نا، دونوں طرفوں کا قبول و ایجاب، ایجاب و قبول، اس کا اسے قبول کر لینا، اس کا اسے قبول کر لینا، گواہوں کے روبرو، یہی نکاح ہے اور کچھ نہیں۔ ایجاب و قبول نکاح، ایجاب و قبول باہمی روابط، انڈرسٹینڈنگ دونوں کا ایک دوسرے کے لیے منظور کر لینا۔ عیسائی بھی ایسا ہی کرتا ہے، ہندو بھی ایسا ہی کرتا ہے، سکھ بھی ایسا ہی کرتا ہے، بد مذہب بھی ایسا ہی کرتا ہے، مسلمان بھی ایسا ہی کرتا ہے، لیکن غیر مسلم کے لیے یہ ایجاب و قبول باعث لعنت، مسلمان کے لیے باعث رحمت،
غیر مسلم کے لیے دوری، مسلمان کے لیے حضوری، غیر مسلم کے لیے بات، مومن کے لیے قرب، اس کے لیے بربادی، اس کے لیے آبادی۔ ارے اتنا فرق کیوں؟ اتنا فرق کیوں؟ یہ 1 گھنٹہ ٹائم پہلے لندن سے بات ٹھیک تھی میری، ہاں میں دس رہی کہ میری طبیعت خراب ہے، بہرحال ٹھیک۔ آئے ہائے ہائے، کیوں اتنا فرق؟ صرف ایک توجہ فرماؤ، اس لیے کہ کافر کے ایجاب و قبول میں واسطہ مصطفیٰ نہیں ہے۔ آئے ہائے، وسیلہ سنیے 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 یار، سنیے، بد مذہب کے ایجاب و قبول میں وسیلہ مصطفی نہیں ہے، مومن کے ایجاب و قبول میں محمد کا وسیلہ ہے۔ النکاح من سنتی، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، پھر کوئی وسیلے کا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اس میں وسیلہ آ گیا تو یہ رحمت بن گئی، یہ قرب بن گیا، یہ آبادی بن گئی، یہ نعمت بن گئی، یہ فضل بن گیا، یہ جشن بہارا بن گیا۔ جشن اور یہ جشن، یہ بہار، دنیا کی ہر بہار تابع ہے، دنیا کی ہر بہار فلاح، ہر بہار کی اصل بہار آمد مصطفیٰ ہے، اس لیے منایا جا رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ہر فضل کی اصل، ہر رحمت کی اصل، ہر نعمت کی اصل، ہر کرم کی اصل وجود محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرازی صاحب، سبحان اللہ، عقد یا حضرت اس کو عقد بھی کہتے ہیں، عقد ٹھیک ہے نا، تقریب عقد، ان کا عقد پڑھا دیا گیا، اس کو عقد نہیں بولتے ہیں، عقد کر دیا گیا۔ اب دیکھیے میں صرف یہ نسبت بیان کر رہا ہوں، اس مجلس سے اس تقریب کو نسبت کیا ہے؟ فنبینا صلی اللہ علیہ وسلم مقصود الخلق، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کا یہ میلاد پاک ہے، پوری مخلوقات کا مقصود ہے۔ آگے الفاظ سنیں، فنبینا صلی اللہ علیہ وسلم اول مقصود الخلق، مخلوق کا مقصود ذات مصطفی و واسطہ عقدہم والواسطہ عقدہم، اور تمام نبیوں کے عقد کا واسطہ ہے۔ تمام نبیوں کا عقد، کیا بات، سبحان اللہ۔ اب عقد کس کو کہتے ہیں؟ عقد کا معنی ہے موتیوں کو پرو دینا۔ آئے ہائے آئے، 2 موتی پرو دیے جاتے ہیں نا، علامہ صاحب ایجاب و قبول کراتے ہیں تو 2 موتی جو ہیں جو پرو دیے جاتے ہیں، اس لیے اسے عقد کہتے ہیں۔ تو میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ارے انبیاء کے موتیوں کا دھاگا ہے. ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام موتی ہے نبوت کا، ابراہیم موتی نبوت کا، یوسف موتی نبوت کا، موسیٰ موتی نبوت کا، عیسیٰ موتی نبوت کا، لیکن کب ہوئے؟ جب مصطفیٰ کا وجود دھاگا ہوا. اسی میں پروئے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. صالح یا رسول اللہ. میں آپ کو پھر مبارک دیتا ہوں. آپ کا حق یہی تھا، آپ کا حق یہی تھا، اور کوئی کرے نہ کرے. اولاد تو اپنے جد امجد نو یاد رکھے نا، ہائے 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 ہائے، اور کوئی کرے نہ کرے. پھر پتہ یارو نبی پیدا ہوئے، میں ہونے سنانا وہ ملاد پیدا ہوئے. رافعن یدیہ للسماء، پیدا ہوندے ہی ہاتھ آسمانوں وال چکے ہوئے نے. یا اللہ میری امت. پیدا ہوندے ہی پھر معاشر دا میدان، قیامت دا دن، تیری معظمت تو قربان جاواں. پھر بھی امام الانبیاء علیہ السلام امتی امتی حضرت قسم فرماندے نے. جدو امام الانبیاء علیہ السلام دا وصال پاک ہویا، لحد شریف وچ اتاریا گیا، فرماندے نے میں کن قریب کیتا، امام الانبیاء علیہ السلام دے لبے اقدس ہل رہے نے. میں کن لایا، آواز پہ آندی ہے رب حبلی امتی امتی امتی. جے کسے بھی مقام تے نہیں بلایا. پھر فریدی صاحب ہن بزم تقریب ہے، شاہ صاحب دی شادی دی، اے جان گئے ماشاءاللہ. اللہ خیر و عافیت نال لے جائے، خیر و عافیت نال لے آوے، برکتاں نال مالا مال کر دے. بسم اللہ دا صدقہ. کہ گجراں والے جانا کیوں جانا؟ انہاں دی ذرا کافی کراں جان دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے کوچے میں ارمانوں کی دنیا لے کے آیا ہوں. میرا یار شرابی، تیرے کوچے میں ارمانوں کی دنیا لے کے آیا ہوں. تجھے اپنا بنانے کی تمنا لے کے آیا ہوں. تیرے کوچے میں ارمانوں کی دنیا لے کے آیا ہوں. تجھے اپنا بنانے کی تمنا لے کے آیا ہوں. آج اپنے جد امجد والوی دھیان مار. معراج شریف دی رات کعبہ کو سائن دے مقام تے جبریل رہ گئے، رف رف رہ گیا، براق رہ گیا، عین رہ گئی، آن رہ گئی، کون رہ گئے، اکوان رہ گیا، جہت رہ گئی، سمت رہ گئی، حد رہ گئی، قید رہ گئی. آواز آئی ادھروں منی یا حبیبی، محبوبہ ہور نیڑے آ جا، محبوبہ ہور نیڑے آ جا. عرض کی یا اللہ ایتھے زمانہ نہیں، ایتھے مکان نہیں، ایتھے قوم نہیں، ایتھے اقوام نہیں، ایتھے سمت نہیں، ایتھے جہت نہیں، ایتھے ہیوں آ نہیں، آواں کتھے؟ آواز عیسیٰ نال قدم القدم القدم. سونے اپنا پیر اپنے پیر تے رکھ، اپنے پیر تے رکھ. نہ جگہ ہے، نہ جہت ہے، نہ سمت ہے، نہ حد ہے، نہ مکان ہے، نہ قید ہے. حوالہ پوچھنا ہے شجرۃ الکون محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصر دی چھپی کتاب میرے کو موجود ہے. اپنا قدم اپنے قدم تے رکھ. رکھیا، آخیا سونیا جدوں تو ایوں آ جہت وچ سا تے جبریل رہبر سی،
سونے اب آنا دلیلوں کا، اب تیرا رہبر میں ہوں، اب تیرا رہبر واستغرق بالذات امام الانبیاء علیہ السلام نور ذات میں یوں مستغرق ہو گئے، الحق بنور الحق، پھر خدا کو خدا ہی سے دیکھا، خدا کو اسی کے نور سے دیکھا، وہاں لا سما سمعی، وہاں سما ختم ہو گئی، ولا بصر ولا ادراک، بصارت بھی ختم ہو گئی، ادراک بھی ختم ہو گیا، سماعت بھی ختم ہو گئی، پھر مصطفیٰ نے خدا کو خدا کے نور سے دیکھا اور اس کو اسی سے سنا۔ ادھر آپ کا وہاں جانا کہ تیرے کوچے میں ارمانوں کی دنیا لے کے آیا ہوں، میں ذرا کڑی ملان لگا میرا، تیرے کوچے میں ارمانوں کی دنیا لے کے آیا ہوں، تجھے اپنا بنانے کی تمنا لے کے آیا ہوں۔ ادھر بھی اس نے کہا آنا دلیلوں کا، یہ بھی تو پھر کیا کہا، تو وہاں بھی امت کو فراموش نہیں کیا۔ امتی کیوں بھولے، امتی درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آ رہا ہوں، توجہ فرمائیں بھائی۔ کمالات حقیہ، حق تعالیٰ دے سارے، رب دے سارے کمال، سمجھنا، کمالات حقیہ کہ صورتن سیرتن ظاہرن باطنن ذاتن تحققن جمالن کرامن جلالن جامع محمد کی ذات ہے۔ کمالات حقیہ کہ صورتن سیرتن ظاہرن باطنن ذاتن حقن جمالن کمالن جلالن جامع ہے محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمالات ذات نے، کمالات یعنی اللہ تعالی کے تمام کمالوں نے، کمالات ذات نے جب اپنے کمالات کو، اپنی ذات کے کمالات کو اکمل موجودات میں، کمالات ذات نے اپنے تمام کمالات کو اکمل موجودات میں جب ظاہر فرمانے کا اقتضا فرمایا تو سید عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے ظہور کے لیے، اپنی ذات کے ظہور کے لیے اپنی ذات کے نور سے پیدا فرمایا، اپنی ذات کے ظہور کے لیے
اب میں یہاں ایک بہت بڑی بات کہنے والا ہوں. شرک تو ہو سکتا ہی نہیں. نہایت توجہ سے سنو. شرک تو ہو سکتا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم رسول اللہ مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم نے رسول اللہ کہا، جب ہم نے ولی اللہ کہا، شرک کی ماں مر گئی، شرک کی جڑ کٹ گئی. کیوں؟ اب جتنے بھی کمالات کا اعتقاد ہوگا یہ ہوگا کہ ان کا ذاتی نہیں، خدا کا عطا کیا ہوا ہے. یہی توحید ہے، یہی توحید ہے. یہی اب اس نقطے کو سمجھ کر آگے چلیے. شرک تو ہو نہیں سکتا کہ ہم رسول اللہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. ان کا جو کمال ہے خدا کا عطا کیا. اب شرک کی جڑ کٹ گئی، اس کا نشان مٹ گیا. اب آگے چلیے. اب اس محبوب کا ذکر کرو. اب ذکر کی دو صورتیں ہیں. اب ذکر کی دو صورتیں ہیں. وہ کیا؟ یا تو علامہ صاحب کہیں گے ہمارا خدا وہ ہے، ہمارا خدا ایسا ہے جس نے محمد جیسا بے مثل بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو یہ طرز ہوگی. دوسری یا علامہ صاحب یہ کہیں گے کہ مصطفیٰ کی ذات ایسی ہے جس کی مثل کوئی دوسرا خدا نے نہیں بنایا. اگر پہلا باب ہوگا، پہلا انداز ہوگا، پہلی فصل ہوگی کہ ہمارا خدا ایسا ہے جس نے مصطفیٰ کو خاتم بنایا، فاتح بنایا، مختار کل بنایا، اپنے حسن کی ادا بنایا، عالم ما کانا وما یکون بنایا. جو بھی کہتے جاؤ تو یہ خدا کی حمد ہوگی. اگر ہم کہیں گے ہمارے نبی وہ ہیں جن کو خدا نے ایسا بنایا، جب رسول کہا تو خدا نے بنایا. میری بات کو سمجھو نا. تیسرا جز، تیسرا رخ، ارے نعت کا ہے ہی نہیں. ساری اس کی دونوں صورتیں ہیں، دونوں صورتیں ہیں نا بھائی. جا کہاں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہو جہے نے جنہوں نے اداں دا بنایا رب نے، یا آخان گے رب ہو جہا جنہیں محبوب ایویں دا بنایا. جدو وہ کہاں گے تو رب دی حمد، جے دوجا رخ اختیار کیتا تو نبی دی نعت. قسم رب کائنات دی دوویں رب دیا حمداں، دوویں رب دیا حمداں. اس واسطے میں کہتا ہوں کوئی نعت خوان جب بھی کہیں بھی کیسی بھی جب نعت مصطفیٰ پڑے گا یہ حمد خدا ہوگی. نہیں، میرے آقا کی نعت الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر ہوگی. جیسی بھی کوئی نعت پڑھے الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر ہوگی. اس آیت کی تفسیر کر لو، میرے آقا کی نعتیں پڑھتے چلے جاؤ. الحمدللہ رب العالمین کی کیوں؟ اچھا ساریاں تعریفاں حمداں رب لے تے ایک ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے محمد
اس کا معنی ہے جس کی حمد کی جائے اس کے بعد حمد بار بار عبدالآباد ہمیشہ حمد کی جائے. ساری وہ آندہ ہونی یہ یار دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نام کی ہے احمد ایچ وی حمد، پھر نام کی ہے حامد ایچ وی حمد، پھر نام یار دا کی ہے محمود آسان یا واسا ربوں کا مقام محمودا. ایچ وی حمد آندا ساریاں تریفاں میرے لئی یا اللہ اترا نہ تریفاں میرے لئی. اس آخیا فلسفے وال غور تے کر، جے تیرے دل دی آکھن دی نہ ہوئے تینوں الحمدللہ رب العالمین دی تفسیر نظر آئے گی جیڑی میں بیان کر گیا. دوجی گل اس آخیا جی اجے بھی سمجھ نہیں آتی، آ میرا فیصلہ سن لا. ورفعنا لک ذکرک، جبریل آئے امام الانبیاء علیہ السلام نے عرض کی تھی آقا تسی جان دے ہو تواڈے رب نے تواڈا ذکر کیویں بلند کیتا. اللہ فرماؤں سونیا جعلتو کا ذکرن من ذکری، جعلتو کا ذکرن من ذکری، سونیا میں تیرے ذکر نو اپنا ذکر بنا چھڈیا. تیرے ذکر نو کوئی رب دا نام بھی لوے محمد محمد آکھی جائے صلی اللہ علیہ وسلم، او آندا اے ہوئی میرا نام میرا ذکر میرا ذکر میرا ذکر، کیونکہ تو میرا ذکر ہے، کیونکہ تو شیخ عبد الکریم الجیلی سے واسطے لکھ دینے کہ جب ہم محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مراد اللہ ہوتی ہے، جب ہم اللہ کہتے ہیں ہماری مراد محمد ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آیا جالتوں کا ذکر. پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من ذکرانی، حدیث قدسی، من ذکرانی ولم یذکر کا، رب فرماندا جس میرا ذکر تے کیتا تے سونیا تیرا چھڈ لیا، نعرہ تکبیر تے لا تے رسالت چھڈ لیا. جس میرا ذکر تے کیتا تے تیرا چھڈتا، سونیا تیرا ذکر نہ کیتا فلیسا لاہو فی الجنت نصیب، جے جنت وڑ گیا تو پھر میں بھی رب کا دا. من ذکرانی ولم یذکر کا فلیسا لاہو فی الجنت نصیب. میں پنجابی سے سادہ ترجمہ کرنا جب وہ جنت وڑ گیا تو پھر میرا رب ہونا بھی کی ہوا ہے. جنت میں اس کا کوئی حصہ. گرامی قدر بہت خوش قسمت ہیں آپ لوگ. میرا واسطے آج ارادہ بڑا ہی طویل تھا، ٹائم دکھانے کی ہو گیا کدوں ختم کرنا میں ملا دسو بس 10-15 منٹ میں لانا ٹھیک ہے تبارکن ماشاء اللہ. حافظ میلاد ہے، اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. لیلۃ مولد ہی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من کل لیال، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اقدس کی رات تمام راتوں سے افضل ہے. حتی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. اس لیے لیلۃ القدر کو قرآن آیا، اس رات کو قرآن دینے والا آیا. اور میں یہاں ایک بات کہہ گیا یار، وہ ضرور کہوں گا پہلی تمہید میں یہ کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے نا جی، اسی کی تفسیر ہوگی. الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفاں اللہ لے، لیکن حضرت جی یہ تعریفاں کس حوالے نال انہوں نے بیان کی ہیں؟ ربوبیت، عالمین، مخلوق دے پالن دے حوالے نال. گل سمجھ آندی ہے نا جی؟ مخلوقات دے پالن دے والے نال اپنی حمد بیان کی تھی، مشروط کی تھی. رب، اب میں ایک بات کہنے والا ہوں، رب اس وقت تک ظاہر ہو سکتا ہی نہیں جب تک کوئی مربوب نہ ہو. مربوب کہندے نے پالن والے نو، رب ہوندا پالن والا. بھئی پالن والا تے تدے پالن والا ظاہر، میں ہونا نہیں کہہ رہا، جملہ پھر سنو. رب کا ظاہر ہونا کہہ رہا ہوں
رب کا ظاہر ہونا ممکن ہی نہیں بغیر مربوب کے. جب تک کوئی ایسا نہ ہو جسے وہ پالے اس وقت تک رب ظاہر نہیں ہو سکتا، اور مخلوق کا مقصود سوائے محمد کے اور کوئی نہیں. تو الحمدللہ رب العالمین اس کا معنی یہ ہے، اور ساریاں تعریفاں میرے لیے جنہیں محمد بنا کے جہان بنایا. قسم رب دی شروع مصطفیٰ دی نات تو ہوندی ہے. اور آؤ ہن حدیث کچھ سنو. اس واسطے فرمایا لا کلمہ اظہر تو ربوبیتی، سونے جے میں تینوں پیدا نہ کردا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا. اپنا رب ہونا بھی کیوں مربوب ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ عالم ظاہر جسے آپ محسوسات میں جو بھی کمالات دیکھتے ہیں، محسوسات میں ظاہر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کا فیض ہے، صورت ظاہری کا فیض ہے. اور جو عالم معقولات میں کمالات ہیں وہ میرے آقا کے باطن کا فیض ہے. گویا کہ عالم ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کا فیض، اور عالم غیب میرے آقا کے باطن کا فیض ہے. لم یبق من کل خدا کہ جے تینوں پیدا نہ کردا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فقبضہ قبضہ من نورہ، جدو ارادہ فرمایا خالق کائنات نے اپنے نور چو نور دی مٹھ پری سامنے رکھی. کالا کونی حبیبی، کیا میرا یار بن جا، میرا محبوب بن جا، میرا محبوب بن جا. تے یا اللہ مینوں پیدا کیوں کیتا؟ آخیا اگر تینوں پیدا نہ کردا میں رب ظاہر نہ ہوندا. یا اللہ تو ظاہر نہ ہوندا سونے پھر تو پیدا نہ ہوندا. یا اللہ ہے تکرار کی گل کی ہے. آواز انتا عشقی وانا عشقوں کا، تو میرا عشق ہے میں تیرا عشق، تو میرا عشق میں تیرا عشق. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رب دے محبوب، کسے نو صفی بنایا، کسے نو خلیل بنایا، کسے نو نجی بنایا، پر محبوب ایک کوئی ہے. حقیقت ہر مکتب فکر کا بندہ مانتا، ٹھیک ہے نا جی. محبوب ایک کوئی ہے، اور سب تو زیادہ محبوب یہی ذات ہے، یہی مقصود ہے، یہی ارادہ ہے، یہی مراد ہے. اچھا تو محبوب یا اللہ تو محبت کے نہ کرنا. ذرا توجہ فرماؤ فریضہ میرا دیکھنا. اللہ جمیل وہو یحب الجمال. میں تو نقطے دینا بوڑھا ہو گیا، تسی چلانا نے اگے. اللہ جمیل فرمایا اللہ جمیل ہے، سونا وہو یحب الجمال، تے خوبصورتی نو جمال نو محبت کرنا. تو جو فرماؤ میں کیا کہنے والا ہوں؟ اللہ جمیل وہو یحب الجمال. اس آخیا میں سونا وا، سونے والی محبت کرتا تے دی قدرت وچ بھی شک نہیں، بناؤن والا بھی آپ ہی ہے. پھر اس یار بنایا، یا اللہ کنا سونا بنایا، جنا سونا اس سونا جنا سونا اسی اونا سونا ہی بنایا، ورنہ اس کی قدرت میں آ جائے گی. کیونکہ محبت بھی اس نال کرتا، بناؤ والا بھی آپ ہی. شاہکار قدرت اس کو کہتے ہیں حسن مطلق کی ادا. حسن مطلق کی پروگرامی کا تو وقت آ گیا، سارا مضمون چھاڑ گیا. ٹھیک ہے تبارک اللہ. ثم اسكن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ظہر آدم فصارت الملائکۃ تقف خلفہ
صفوفا ينظرون الى ذلك النور. پھر نور پاک آدم علیہ السلام دی پشت مبارک وچ رکھیا. سارے فرشتے پیر جی ہاتھ بن کے صفاں در صفاں آدم علیہ السلام دے پیچھے کھڑے ہو گئے. ایک قیام دا حوالہ دے ثم تقف خلفہ صفوفا ينظرون الى ذلك النور. سارے فرشتے ہاتھ بن کے صفحہ در صفحہ پیچھے کھڑے ہو گئے. عظمت تو قربان جانا. پھر پیشانی میں چمکیا. آواز فرشتوں سجدہ کرو. فرشتوں علامہ صاحب نے ایک راز تھا پوشیدہ جسے ابلیس نہ سمجھا. کس نور سے تابندہ ہے پیشانی آدم. کس نور سے تابندہ ہے. یا اللہ کدے مینوں سجدہ پہ کر دینے, کدے میرا طواف کر دینے. آواز اینانا آدھا نور و حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے یار دا نور ہے. یا اللہ میرے ایسے مقام تے لیا جتوں میں بھی زیارت کر سکاں. انگوٹھیاں وچ چمکیا. باپ دی محبت نے جوش ماریا. چومیا وقبلا وعدہ ہوا لائی نہیں ہے. ساڈے باپ نے اپنی آگاں دے ملیا. پھر چلدا مسلمانوں پھر وہ وقت بھی آ گیا. پھر ولادت بسعادت کا وقت آیا. اپنی امی جان دے بطن پاک وچ آ گئے. لم یبق من کل دابۃ لقریش الا نطقت وصلت. قریش مکہ دے سارے جانور ایک دوجے نو مبارکاں دیندے نے, نالے جفیاں پہ باندھے نے, نالے آندے نے قد ہو میرا بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و رب الکعبہ. رب کعبہ دی قسم ہے مقصود کائنات اپنی امی جان دے پیٹ مبارک وچ تشریف لائے نے. یا اللہ معاملہ کیے اج جانور گواہیاں بھی دیندے نے. او جا کے چپ کر جا. ایک نسل وہ جی آنی ہے جنہیں آخنا اس نبی نو علم نہیں. میں اج جانوراں کولوں گواہی دعا کے دس دیا. اوے پاگلو بیوقوفو جیدا صدقہ جانوراں نو پتہ ماں دے پیٹ وچ کی ہے اس نبی تے علم تے کیوں بکدے پئے ہو. جیدا صدقہ میں اج جانوراں نو علم دے چھڈیا. الا ان نور المکنون المخزون فی تلک اللیلۃ قد استقر فی بطن امہ. تمام عالم اندر منادی کر دیتی گئی. نور مکنون و مخزون دی تشریف آوری اپنی اما جی دے بطن پاک وچ ہو گئی. کذالک اہل البحار یبشر بعضهم لبعضا. پانی وچ رہن والے جانور مشرق تو مغرب نو دوڑے, مغرب تو مشرق نو دوڑے. کی پہ کر دینے ایک دوجے نو میرے آقا دے میلاد دی مبارکاں پہ دیندے نے. چند جملے سن لے مسلمان, آئے اپنے نبی دی محبت میں سن لے. ثم اعلنت الملائکہ تو لما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جدو امام الانبیاء علیہ السلام دا میلاد مسعود آیا, جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت بسعادت دا وقت آیا, اعلنت الملائکہ تو ذرا دیکھی جا میلاد کس کس منایا. اگر مینوں پہلے وقت دیتا ہوں میں رب تو لے کے ہر نبی دا میلاد منانا باحوالہ دسدا. اعلنت الملائکہ تو سرا و جہرا. تمام فرشتیاں نے سر خفیہ آستہ اور پکار پکار کے میلاد دا اعلان کیتا. آتل جبریل و بالبشارت. جبریل علیہ السلام نے مبارکبادیاں دیتیاں. وَتَنزَلَ الْعَرْشَ طَرَبًا. خدا کا عرش میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں جھوم اٹھا. وَتَنزَلَ الْعَرْشُ طَرَبًا. عرش نے جھوم جھوم کر دھمال ڈالی. وَخَرَجَتِ الْحُورُ الْعِينُ مِنَ الْقُصُورِ وَنَشَرَتْ عِطْرَ النَّصَارَىٰ. حور عین
جنت کے محل چھوڑ کر مجلس میلاد میں عطر چھڑکنے کے لیے آ گئے ہیں. اموال رضوان زین الفردوس الاعلی. اللہ نے رضوان نو حکم دیتا کہ فردوس اعلی نو خوب بنا دے، سجا دے، فبا دے کہ وہ یار دا میلاد جنت نو زین اعلی. قال رضوان زین الفردوس الاعلی. فردوس اعلی نو نکھار دے. ورفا عن الکسر سترا اور قرب و وصال دے محل دا جو پردہ چوک دے. اگلا جملہ سن. وابعث الى منزل آمناتا اتیارا جنات عدن ترمی من مناکیرہا درا. اے رضوان جنت، جنت عدن کے فرشتوں کو حکم دے دو جنت کے موتی اپنی اپنی چونچوں میں لے کر آمنہ کے گھر کی طرف دوڑ جائیں اور میرے مصطفیٰ کا جہاں میلاد ہوا اس صحن میں موتی نشاور کر. وقامت حولہ الملائکۃ. پھر فرشتے گروہ در گروہ ان کے گرد کھڑے ہو گئے. وَنَشَرَتْ أَجِيهَاتُهَا نَشَرَا. جشن میلاد وچ اپنے پرانو جنبش آفرین رقص کنا. آئے ہائے. نشرت أجِيهَاتُهَا نَشَرَا. ایریم عظمت تو قربان جاواں. آمنہ فرمان دیا نے پھر جو کی ہوا آمنہ نے سنیا فَسَمِعْتُ مِنَ الْأُولَىٰ يُنَادِيهَا. آمنہ نے یار تو آواز سنی، آواز آ رہی ہے بشرا لک یا آمنہ. اے آمنہ بی بی تینو میلاد دی مبارک. تینو میلاد دی. پھر فرمان دینے رات صحابہ میں ایک بدل دیکھیا. اقبالہ قریب آیا. کالا قائلن اوچو کسے نے آگے آکھیا کہ قد قبضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح النصر و مفاتیح البیت. محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نصرت اور حرم مقدس کی کنجیوں پہ قبضہ کر لیا ہے. رات ملکن فاقبالا فرماتی پھر میں نے ایک فرشتے کو دیکھا وہ قریب آیا. تکلم فی اذنیہ ہے. اس نے مصطفیٰ کریم کے کانوں میں کچھ کلام کیا. ثم قبلا. پھر اس فرشتے نے مصطفیٰ کو چوما. پھر اس فرشتے نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوما تو پکار اٹھا کالا ابشری یا حبیبی محمد. میرے محبوب محمد آپ کو مبارک ہو. انکا سید اولاد آدم اجمعین. سونیا تو تمام نسل انسانی دا سردار ہیں. وابے کا ختم اللہ المرسلین. اللہ نے تیرے تے رسولوں نو ختم کیتا. ختم المرسلین بھی تیری شان ہے. فما بقیا من علم الاولین والآخرین الا اعطیتہ. علم اولین و آخرین چوں وہ علم باقی ہے ہی نہیں جڑا تینوں عطا نہ کیتا گیا ہوئے. جڑا تینوں. پھر آواز آئی آمنہ لا تفتحی علیہ الباب ثلاثۃ ایام. اے آمنہ اس بچے نومولود کے لیے 3 دن تک کے لیے دروازے کو بند کر دے. کسی کو نہیں کھولنا.
داد عبد المطلب کو بھی نہیں دکھایا گیا. 3 دن تک لا تفتحی علیہ الباب، اس پر دروازہ نہیں کھولنا. کیوں؟ حتی تفرغ، میں نے زیارت ہی ملائکۃ السماوات السبع والحور العین، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کے فرشتے اور آسمان کی حوریں پہلے اس کی زیارت کر لیں. قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق فرمانے نے مان انفق درہمان علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنت یوم القیامہ. ابو بکر فرمانے نے جڑا حضور علیہ السلام دے میلاد پاک تے 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا قیامت والے دن میرے نال جنت وچ ہوئے گا. قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ ما نظم علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام. فرمایا جن حضور علیہ السلام دا میلاد پڑھان دی تعظیم کیتی، فرمایا انہیں پورا اسلام زندہ کر دیتا. قال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ما انفق درہما علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد پڑھان تے 1 روپیہ بھی خرچ کیتا فکانما شاہدہ غزوات بدر و حنین. فرمایا جنگ بدر تے حنین دے شہیداں دا ثواب دیتا جائے گا. قال علیین قال علیین قال علیین، پیرا مولا مشکل کشا نے مشکل ہی حل کر چھڑی. قال علیین، مولا مشکل کشا فرماندے نے من نظم علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد دی تعظیم کی تھی، و سارا سبباً لے قرات ہی، تے سرکار دا میلاد پڑھاؤن دا سبب بنیا. جی میں منور شاہ میلاد پڑھان دا سبب بنیا. لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، فرمایا جو دنیا تے جائے گا نا ایمان دی دولت نال مالا مال جائے گا. وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، نمازی حساب دے کے جائے گا، حاجی حساب دے کے جائے گا، مبلغ حساب دے کے جائے گا، ذاکر حساب دے کے جائے گا. اور میرے نبی دا میلاد کرنے والے یدخل الجنت بغیر حساب، اور نکل جا فٹافٹ بغیر حساب دے جنت، بغیر حساب دے. بہت خوش قسمت ہو، اسی کی ساری برکتیں ہیں. سب پڑھ رہے تھے بیٹے بندے ہائے ہائے ان یحملنا ذکورا. اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جبریل اس پورے سال کسی عورت دے ہاں لڑکی نہ ہوئے، تو یا اللہ جنہاں دے پیٹاں چ لڑکیاں ہیں، فرمایا یار دے میلاد دا صدقہ لڑکیاں چ بدل دے. ان یحملنا ذکورا، خدا نے منڈے ونڈے، خدا نے تو تینوں لڈو بن دے. اللہ کی قسم جسے اولاد نے لینا چاہیے صفائے قلب کے ساتھ، میرے آقا دا میلاد من پتر ملے گا. مجرب ہے تریاق، مجرب ہے یہ نسخہ، سمجھو. اللہ اللہ. پھر وقت آیا حضرات گرامی قدر، اس تو بعد کو پروگرام تو نہیں میرا. اچھا پھر اس تو بعد او وقت آ گیا مسلمانوں، پھر وہ وقت آیا حضرت ہمنا فرماندیاں نے، حضرت مائی حلیمہ فرماندیاں نے ختم کر رہے ہیں. فرمایا لما ودعتہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما ودعتہ وودعتہ مکہولا مدہونا مغسولا مسرورا مختونا مطیبا وساجدا للہ عز و جل. فرما دیا نے جدو محبوب پیدا ہویا، جدو سونا میری چولی وچ آیا، مکہولا اکھیاں وچ سرما پایا، مدہونا بدن تے تیل ملیا ہویا،
مطیبا خوشبواں دے بکے اڑدے ہوئے مختونن ختنا شدہ مسرورن حسدہ شادہ فرحاں مطیبا مغسولن سونا ناتا توتا تشریف لیا وساجدن للہ اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کرنا ہوا تشریف لے آیا ورافعن یدیہ الی السماء امت لے دعا کردہ تشریف لے آیا کانا یستہ نورا چہرہ انور یستہ نورا نور کی کان تھی ہر کسی کو نور کے خزانے لٹاتا ہوا تشریف لایا نور کے خزانے لٹاتا ہوا تشریف لایا پھر وہ وقت آ گیا گرام قدر جبریل علیہ السلام جب وہ وقت آیا خدا نے جھنڈے بھی لائے مبارکبادیاں بھی دیتیاں جانوراں مبارکاں دیتیاں فرشتیاں ترانے گائے حوراں نے رقص کیتا بلکہ خانہ کعبہ اس کے اماکن زمین کا ذرہ ذرہ تمام حوالے موجود ہیں میں کو جا دل کر دس آگے دیکھ لے ایتھے رہن والا کلے کلے پوری زمین دے کونے کونے نے رقص کیتا منور ہو گئی زمین اور حوریں وقدت خرجت الحور العین من غرف الجنان حوراں اپنے جنتی چروکیاں چوں بیٹھ کے وقدت بے میلاد نبی نزورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد اقدس تے رات آپ دے میلاد دیاں سکھیاں ہویاں نظراں پوریاں کرن لگ پئیاں پھر وہ وقت آیا تو جبریل علیہ السلام یوں کھڑے ہو گئے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ہاتھ باندھ کر اور کہتے ہیں اظہر یا رحمت للعالمین اے رحمت عالم تشریف لیا اظہر یا سید المرسلین رسولان دی سعادت تشریف لیا اظہر یا نبی اللہ اظہر یا رسول اللہ اظہر یا نور من نور اللہ فظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بدر المنیر پھر محبوب علیہ السلام 14ویں دے چند شرمندہ کردہ ہے ظاہر ہویا یہ آپ کی ولادت بعد سعادت ہوئی اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائے کیوں بھائی ٹھیک ہے نا رحمت سارے نو چاہیے نا اچھا جنہوں نہیں چاہیے وہ ہاتھ کھڑا کرے جیڑا کہندا کہ میرے تے اللہ دی رحمت نہ ہوے ہاتھ کھڑا کرے یار ایڈے سارے مجمع کوئی بھی نہیں وہ دی وجہ ہے کہ ہر کوئی رحمت دا محتاج ہے ہر کوئی رحمت دا کیوں بیمار رحمت ہو جائے تو شفا پا جاندہ گناہگار تے رحمت ہو جائے تو بخشیا جاندہ جہنمی تے رحمت ہو جائے تو جنتی بن جاندہ جیدی خالی چولی ہوئے رحمت ہو جائے تو بھر جاندی ہے نامراد تے رحمت ہو جائے تو بامراد ہو جاندہ محتاج تے رحمت ہو جائے حاجت روا ہو جاندہ ہے مشکل چ فسے تے رحمت ہو جائے مشکل حل ہو جاندی ہے رحمت مشکل کشا بھی ہے رحمت حاجت رحمت مشکل کشا بھی ہے رحمت حاجت روا بھی ہے آؤ پتہ کریں گے پھر اس کی رحمت کیا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اس کی رحمت مصطفیٰ ہے پھر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی مشکل کشا نہیں ہے نبی حاجت روا نہیں ہے پھر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے پر مسلمانوں تارے گئے اڑیک دے پو پھٹی چڑیاں چوکیاں در یتیم آیا
کعبہ مہکیا ٹہکیا بہت ڈگے مکے وچ جان نبی کریم آیا پھر بسات انداز یکتائی بغایت شان زیبائی امین بن کر امانت جناب آمنہ کی گود میں آئی پھر ندائی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے نظارے خود کرے گی آج قدرت اپنی شان قدرت کے پھر فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی سنتی تھی جناب آمنہ یہ آواز آتی تھی مصطفیٰ ہدایت پہلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا